جسٹ امیجن ایک معاشرہ جہاں قانون ہو نہ انصاف اور نہ حکومت. For the first thing that has to be pointed out is it's stateless. جہاں خون کی ندیاں بہنا عام بات. ایسا معاشرہ جس کی بنیاد انتقام اور خونریزی. جہاں ایک باپ اپنی بیٹی کو صرف اس لیے زندہ دفن کرتا ہے کیونکہ وہ لڑکی ہے. یہ تھا اس وقت کا عرب، زمانہ جاہلیہ، ایج آف ایگنورنس. اور پھر اسی اندھیرے میں ایک روشنی چمکی، ایک ایسی روشنی جس نے عرب ہی کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو تبدیل کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کی تاریخ میں ریولوشن بہت آئی، امریکن ریولوشن، فرینچ ریولوشن، انڈسٹریل ریولوشن، سب اپنی جگہ. لیکن ایک بروکن ڈیزرٹ سوسائٹی کو کچھ ہی سالوں میں دنیا کا لیڈر بن جانا، یہ ایک میریکل تھا. ایک سوسائٹی جہاں پولیس نہیں، عدالت نہیں، جہاں انصاف کا فیصلہ صرف تلوار کرے. It really is a chaotic system. یہ تھا عرب اسلام سے پہلے. صرف ایک قانون تھا، اصابیہ، یعنی میرا قبیلہ صحیح ہے ہر حال. اس کلچر نے خون کی جنگوں کو نارمل بنا دیا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر 40 سال کی جنگیں، جیسے بسوس اور دہیز، 2 نسلیں برباد صرف انا کے لیے. سب سے زیادہ ظلم کس پر؟ عورت. وراثت میں کوئی حصہ نہیں، بلا وجہ طلاقیں، درجنوں شادیاں. Women were not allowed to own property. They were not allowed to sign contracts. They had no divorce rights. And they could get a divorce. They had no right to get a divorce. اور سب سے خوفناک، فیمیل انفینٹیسائڈ، یعنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا. امیجن کرو، ایک ماں اپنی بیٹی کو گود میں لیتی ہے اور لوگ اسے زندہ دفن کر دیتے ہیں. لیکن یہ ظلم صرف عرب تک محدود نہیں تھا. اگر ہم بیزنٹائن اور پرشین امپائر کو دیکھیں تو وہاں بھی عورت کی زندگی کا کوئی حقیقی مقام نہیں تھا. بیزنٹائن سوسائٹی میں عورت کو کنفائن کر دیا جاتا تھا، پولیٹیکل اور لیگل سپیس سے بالکل باہر. ڈائیورس اور پراپرٹی رائٹس کا کنٹرول صرف مرد کے ہاتھ میں تھا. پرشین امپائر میں تو حالت بہت خراب تھی. درجنوں شادیاں کرنے کا رواج کامن تھا. عورت کو وراثت میں یا تو بالکل ایکسکلوڈ کر دیا جاتا تھا یا اسے پراپرٹی کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا تھا. The Assyrians, the Persians, the Romans, the Greeks, they were all vicious towards women. They really just did not allow women to have rights. یعنی چاہے عرب کے ڈیزرٹ ہو یا بیزنٹائن کا مال یا پرشین کا پیلس، عورت کی کنڈیشن ایک ہی تھی، اپریسڈ، سائلنسڈ اور سیکنڈری. مذہب اور مورز کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. کعبہ میں 360 لوگ وہاں برستی اور روز پڑتی. شراب، جوا، زنا سب نارمل. سود نے غریبوں کو پرماننٹ غلام بنا رکھا تھا اور اوپر سے ڈراؤٹ، قحط اور سنٹرل اتھارٹی کا نام. The other end of it was lack of resources. Imagine you have to keep track of every cup of water because there's no rivers. سروائیول آف دا اسٹرانگسٹ کا رول چل رہا تھا. عرب ایک ٹکنگ بام تھا. سوال یہ ہے، ایسی سوسائٹی کبھی ریکور ہو سکتی ہے؟ 570 AD، ایئر آف دا ایلیفینٹ. اسی سال پیدا ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچپن سے ہی یتیم، اور اسی محرومی نے ان کو دوسروں کا درد سمجھنے کا احساس دیا. ان میں ایمانداری اتنی تھی کہ ایک معاشرہ جہاں جھوٹ اور دھوکہ نارمل تھا، وہاں وہ الامین اور صادق سمجھتے تھے. ایون کفار ان کی سچائی سے انکار نہیں کرتے تھے. 25 سال کی عمر میں ان کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، ایک سکسیسفل بزنس وومن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ان کے مشن کا بیک بون بنا. جب پہلی ہوئی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ میں تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہرگز نہیں، خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے لیے کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطر مدد کرتے ہیں اور حق کے راستے میں مدد کرتے ہیں. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایموشنل سپورٹ ملا. 40 سال کی ایج میں غار حرا میں ہوئی. اقرا، ریڈ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی پڑھے نہیں تھے، ان کو پہلا حکم ملا اقرا، یعنی پڑھو. اور یہ واضح پیغام تھا کہ دنیا اب علم پر چلے گی اور اسی سے بدلے گی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم شروع کیا. مکہ میں ظلم بڑھ گیا تو کچھ مسلمان ابیسینیا ہجرت کر گئے، جہاں ایک عیسائی بادشاہ نے ان کو پناہ دی. 622 AD میں ہجرہ ہوا. مدینہ تنازعات کی شکست.
شکار تھا اور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نیوٹرل لیڈر بنایا۔ وہاں لکھا گیا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ دنیا کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو ایک امت ڈکلیئر کرتا تھا۔ مذہبی آزادی، کلیکٹیو سیکیورٹی اور ایکول جسٹس۔ 7ویں صدی میں isn't it revolutionary؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بولڈ سٹیپ لیا، موخہ، مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے اور انصار جو مدینہ کے اپنے لوگ تھے ان کو بھائی بنا دیا۔ ایک سابقہ غلام حضرت بلال عنہ کو عرب سرداروں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ تھا ریسزم کا دور۔ اس دوران وہی 30 سال تک گریجولی آتی رہی، پہلے عقیدے اور اخلاق، پھر لاز اور گورننس۔ چینج ہمیشہ سٹیپ بائی سٹیپ سسٹینیبل ہوتا ہے۔ سب سے پاورفل مومنٹ فتح مکہ۔ دشمن سمجھ رہے تھے کہ اب بدلہ ہوگا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تم سب آزاد ہو، معافی کو ہتھیار کی طرح استعمال۔ پھر پیغام بھیجے گئے بیزنٹائن، پرشین، ایجپٹ کے بادشاہوں۔ کچھ نے ایکسپٹ کیا، کچھ نے ریجیکٹ، لیکن سب ایک بات سمجھ گئے، اسلام اب ایک گلوبل فورس بن گئی۔ سب سے پہلے وومن رائٹس۔ اسلام نے پراپرٹی اور وراثت میں عورتوں کو حقوق دیے، اس کے علاوہ ان کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق بھی دیا۔ سلیوری اور ریسزم کے اگینسٹ انقلاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کی۔ امیجن کرو یہ سب ڈکلیئر ہوا تھا 1400 سال پہلے۔ زکوٰۃ کے نظام سے غریبوں اور امیروں کے درمیان فاصلے کا، سود حرام قرار دیا گیا، منصفانہ تجارت شروع ہوئی اور کنٹریکٹ ریٹن فارم میں شروع ہوئی۔ مطلب اکانومی کو بالکل ٹرانسپیرنٹ بنایا گیا۔ لیگل فرنٹ پہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ اور یونیفائڈ جوڈیشل سسٹم، آل ایکول بیفور لا، کنفلکٹ ریزولوشن کا ماڈل، صلح حدیبیہ، فارگیونیس، ڈپلومیسی، یہی آج کی ماڈرن نیگوسیشن کی ڈیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 24 سال بعد عرب ایک امپائر بن گیا۔ سائنس، میڈیسن، فلسفی، لائبریریز سب عروج پر پہنچ گئے۔ یورپ نے یہی نالج اڈاپٹ کر کے رینیسانس سٹارٹ کیا۔ مطلب اگر اسلام نہ ہوتا تو یورپ کا انلائٹنمنٹ بھی نہیں۔ دوستو سوال یہ ہے کہ یہ سب ہمارے لیے ریلیونٹ کیوں؟ جواب سمپل ہے، لیگل فرنٹ اور ہیومن رائٹس جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اسلام نے 7ویں صدی میں اکنامک جسٹس، سود پر پابندی اور زکوٰۃ کا سسٹم، آج کے فائنانشل کرائسس میں انوائرمنٹل ایتھکس، قرآن نے ویسٹ اور ایکسپلائٹیشن منع کیا ہے۔ آج کلائمیٹ چینج پر وہی ٹیکنیکس میں ایجوکیشن، علم کے اصول کو عبادت بنایا گیا، یونیورسٹیز اور لائبریریز بنائی گئی۔ آج کے یوتھ کے لیے سب سے بڑا تنقید، سوچئے صرف 22 سال ایک باربیرک ڈیزرٹ سوسائٹی کی سوسائٹی، اور یہ معجزہ تلوار یا ہتھیار سے نہیں ہوا، یہ ہوا کریکٹر، جسٹس۔ آج ہماری سوسائٹی بھی ناانصافی، غیرقوانیت اور عدم مساوات ہے، لیکن حل وہی ہے، ایتھیکل لیڈرشپ، فارگیونیس، فیئرنیس اور علم۔ آج کا اصلی سوال، اگر ایک ڈیزرٹ سوسائٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرانسفارم کر دیا تو ہم پاکستانی یوتھ نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھ کر سمجھ کر کیوں اپنے فیوچر کو ٹرانسفارم نہیں کر سکتے؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں، کیا ہم ان کی تعلیمات پر سچ میں عمل کرتے ہیں؟ سچا اور دیرپا انقلاب کوکلے نعروں سے نہیں، کریکٹر سے آتا ہے، پاور سے نہیں، جسٹس سے۔ اور اگر ہم نے وہی بلو پرنٹ اڈاپٹ کر دی تو صرف ہماری سوسائٹی نہیں بلکہ پوری دنیا ٹرانسفارم ہو سکتی ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم نے اکنامک جسٹس کے بارے میں بات کی۔ آپ ایک بار میرا IPPs والا ویڈیو بھی دیکھیے، وہاں میں نے بتایا کہ ہماری اکانومی کو کیسے لوٹا جا رہا ہے۔